اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی مصوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یکم سفر ہے، 18 اگست ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ تاریخوں کے اعتبار سے جو تاریخ نامہ قلم بند کیا ہے اس کے مطابق اس پروگرام کو لے کر مسلسل آگے بڑھا جا رہا ہے۔ آج یکم سفر ہے اور آج کا دن بہت ہی تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم دن ہے۔ آج وصول الصبایا شام ہے۔ آج آل محمد علیہ السلام کے قافلے کو، رسول زادیوں کو شام کا ورود ہے۔ آج شام میں داخلہ ہے۔ کس طرح سے شام پہنچے ہیں، کیا حالات تھے، کس طرح باب الساعت پہ کھڑے رہنا پڑا ہے، کیا کیا مصائب ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب، USA امریکہ سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ قبلہ آج اہل بیت علیہ السلام کے اسرائے آل محمد کا کاروان شام پہنچنے کی آج تاریخ ہے، اور کس طرح سے پہنچے ہیں، کیا حالات تھے، راستے کے مصائب، جہاں جہاں پر یہ کاروان کو موڑا گیا، ان تمام مناطق کا ذکر جو ہے وہ آپ نے کیا ہمارے پروگرام میں، اور جہاں جہاں پر خون قطرات امام حسین علیہ السلام نے اعجاز دکھایا، ان تمام مشاہد کا بھی تفصیل سے آپ نے ذکر کیا۔ قبلہ آج ورود شام ہے، آج بہت ہی اہم دن ہے، آج بہت ہی سوگ کا دن ہے۔ ایام تو سارے سوگ کے ہیں، مگر آج وہ سوگ سوا ہو جاتا ہے جب شام جیسی جگہ پر، جس میں بار بار سید ساجدین نے جب بھی ان سے پوچھا گیا تمام مصائب کا، تو آپ نے الشام 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 فرمایا۔ تو اس کی جو وجوہات تھی ان کو ذرا بیان فرمائیے، کس طرح سے پہنچے ہیں اور کیا ماحول تھا اور روکے کیوں رکھا گیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور باب اعضاء، آج ایک سفر ہے مختلف دول میں اور مختلف مناطق میں، اور آج ایک سفر کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو اور اسارۂ کربلا کو، خانوادہ اہل بیت اطہار کو کوفہ اور کوفے سے شام لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کیا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے لاشے کو اور اصحاب کے لاشے کو صحرائے کربلا میں چھوڑ دیا، اور سروں کو، رؤوس کو کاٹ کر رماح پر بلند کر کے کوفہ اور شام کے شوارع اور شاہراہوں پر لے جایا گیا۔ کوفے کی بھی منزلیں سخت تھی۔ 12 محرم کو اہل بیت اطہار کا کارواں قافلہ کوفہ پہنچا تھا، اور کوفے میں قیام کے بعد ابن زیاد ملعون کی وہاں پر حکومت تھی اور اس کی گورنری تھی، وہاں کا وہ گورنر تھا یزید کی طرف سے، اور اس ملعون نے بہت زیادہ ظلم کیا کوفے میں، اور کوفے میں بھی علی کی بیٹی کا خطاب تھا، اور خطاب نے کافی حالات اور ماحول کو بدلا۔ اس کے بعد آج ایک سفر ہے۔ ایک سفر کو اہل بیت اطہار کا قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا ہے، بٹ اہل بیت اطہار کا قافلہ 29 محرم کو شہر دمشق کی جو جدران ہے، یا جہاں سے شہر دمشق شروع ہوتا ہے، وہاں 29 محرم کو اہل بیت اطہار کا قافلہ پہنچ گیا تھا۔ جب
شہر کے قریب اور مدخل رئیسی پر اہل بیت اطہار کا قافلہ پہنچا تو لوگ طبول، دفوف اور نقارے اور مبتہج اور سعدا اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اور مبتسم تھے اور فرح و سرور کے ساتھ طبول اور ڈھول بجاتے تھے، اور پورے شہر دمشق کو سجایا جا رہا تھا، اور لوگ لباس جدید میں بہت خوشی کے عالم میں اہل شام تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ جب اس کیفیت کو سہیل نے دیکھا اور سہیل واپس آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ شہر دمشق بالکل مزین نظر آ رہا ہے اور بالکل سجاوٹ ہے اس کے اندر، اور لوگ بہت نئے لباس میں ہیں اور بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سہیل نے کسی سے پوچھا، حل لکم عید، کیا تمہارے نزدیک کوئی عید ہے؟ یہ کون سی عید ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے اور تم سب خوشیاں منا رہے ہو؟ تو اس وقت کسی شخص نے سہیل سے کہا کہ سہیل، تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو سر تم دیکھ رہے ہو یہ اولاد رسول کا سر ہے؟ گھبرا گیا سہیل، کہا نوکے سنا پر رماح پر جو بلند ہیں سر، یہ اہل بیت اطہار کا سر ہے۔ گھبرا کر سہیل ایک قیدی کے قریب آیا اور آ کر سوال کیا، مولا آپ امام سجاد ہیں؟ امام نے جواب دیا، جی ہاں، ہم حسین ابن علی کے بیٹے سید سجاد ہیں۔ سہیل رونے لگی، گریا کرنے لگے، کہنے لگے مولا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اس وقت، بتائیں۔ کہا سہیل، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو ان نیزہ برداروں کو پیسے دے دو اور ان سے کہو کہ سروں کو ذرا آگے لے کر چلے جائیں تاکہ بھیڑ جو ہے اہل حرم کو اور بنات رسول کو نہ دیکھے۔ سہیل نے 4000 درہم اس وقت دیا اور نیزہ برداروں کو کہ یہ سروں کو آگے لے کر جاؤ۔ یعنی عجیب سا منظر ہے شام کے ماحول میں اور شام کے شوارع پر اور دمشق میں۔ دمشق چونکہ کیپٹل ہے، بلاد شام کا کیپٹل ہے، اور اسی دمشق میں یزید ابن معاویہ کی حکومت ہے، اور معاویہ کی اس سے پہلے حکومت تھی، 60 ہجری میں معاویہ کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے معاویہ یہاں کے تخت پر تھا۔ تو یزید تخت پر بیٹھا ہوا اتنا نشے میں چور تھا کہ سبط رسول، آل رسول، نور رسول، زبدہ رسول، اولاد رسول کا قتل کر ڈالا اور ان کے سروں کو چنا پر بلند کیا۔ اب یہ 29 محرم کو پہنچے اور وہاں سے مرور کرتے ہوئے مدخل رئیسی سے یہ پہنچے باب الساعات تک، چونکہ اس جگہ کا نام پہلے سے باب الساعات نہیں تھا۔ جب اس مقام پر ایک جگہ ہے بازار شام میں، جب آپ جائیے گا تو بازار شام جہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو وہیں پر ایک کھنڈہر سا باقاعدہ باب ہے، آج بھی ٹوٹا ہوا، وہ اعلان کر رہا ہے اپنی مصیبت کا، کسی مقام پر اہل بیت اطہار کو روکا گیا تھا۔ 29 محرم کو اہل بیت اطہار کو اس باب الساعت پر روکا گیا، 29 محرم پر باب الساعت پر قیام رہا، 30 محرم کو قیام رہا، اور اس کے بعد پہلی سفر کو یہ داخل دربار ہوئے۔ تو اس طرح کا واقعہ شام کے بازاروں میں اور شام کے دربار میں اور شام کے ایسے حالات تھے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اہل شام کے ساتھ اس نے دھوکہ بھی کیا تھا۔ اکثر اہل شام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو کارواں، یہ قافلہ، یہ جو رؤوس، یہ کٹے ہوئے سر جو رماح پر نیزوں پر بلند ہیں، یہ کس کے ہیں۔ لہٰذا ہر گلی پر خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ یعنی جب آپ کبھی شام آئیں تو حلب کا جو راستہ ہے، حلب کے راستے سے جب یزید کے دربار میں آئیں تو جو شوارع اور جو راستے گزرتے ہیں اور جو اس کا مدخل رئیسی ہے، مدخل رئیسی سے لے کر بازار تک اور بازار سے دربار تک باقاعدہ یزید نے راقصات کو بلایا تھا، رقاصہ کرنے والی کو بلایا تھا، ناچنے والی اور گانے والی خواتین کو بلایا تھا کہ وہ رقص کریں اور اغانی گانا گائیں اور خوشی کا، ابتہاج کا اعلان کریں۔ تو پورے شہر میں نقارے بجائے جا رہے تھے، گلی گلی، کوچے کوچے، بازاروں میں، کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، خارجی کا گروہ اور قافلہ آیا ہے۔ یعنی عجیب سی کیفیت۔ بی بی کو سب زیادہ تکلیف شام میں اسی بات پر ہوئی کہ ہمارے
بھائی حسین کو مار ڈالا، بیٹے اکبر کو مار ڈالا، ہمارے بچوں کو کربلا میں شہید کر دیا، اور جب ہم شام میں پہنچے تو شامیوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ شامیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور باقاعدہ اپنی جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ تو عجیب سی کیفیت ہے شام میں، اور اسی منظر کو لے کر امام سجاد خود روتے تھے اور کہتے تھے الشام الشام الشام۔ شام امام شام۔ مسلسل شام کا تذکرہ کر کے گریا فرمایا کرتے تھے۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ وہاں پر مسجد سے قاری قرآن کے نکلنے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، اور اس نے امام سید سجاد سے کچھ مکالمہ کیا، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جی، امام سجاد علیہ السلام جب قیدی کی حالت میں، ظاہر ہے کہ توقع سلاسل میں جکڑا ہوا ایک فرد، اور میں کل ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ ایسی توق تھی کہ جو مسلسل امام کے گلے کو وہ توق کاٹ رہی تھی، یعنی اس میں ایسے خاردار، ایسے کانٹے تھے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام سر اٹھاتے تھے تو گلا کٹتا تھا، امام دائیں سر کرتے تھے تو گلا کٹتا تھا، اور بائیں طرف سر کرتے تھے تو گلا کٹتا تھا۔ یعنی ہر رخ پر امام کو اذیت تھی، سر اٹھاتے تھے تو اذیت، سر نیچے کرتے تھے تو اذیت۔ حالت قیدی، حالت قید میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک قیدی، ایک امام، اور جب کمر بالکل جھکی ہوئی ہے، چونکہ حدید کا وزن بہت زیادہ ہے، لوہے کا، اور توق کا وزن بہت زیادہ ہے، کمر میں جو لنگر ہے اس کا بھی وزن بہت زیادہ ہے، تو امام یوں رکوع کی حالت میں جیسے تھے، اس طرح سے بازار شام سے امام زین العابدین کا گزر ہوا۔ جب گزر ہوا تو ایک شخص نے، جو مسجد سے ابھی نکلا تھا نماز پڑھ کر اور قرآن کی تلاوت کر کے، امام ہائے، کو حالت قید میں اور رکوع کی حالت میں دیکھ تو اظہار خوشی کرتے ہوئے اس نے امام سے کہا کہ ہمارا بادشاہ جیت گیا اور تم ہمارے بازار میں قیدی بن کر آئے ہو۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ قیدی آل رسول ہے، کون لوگ ہیں؟ اسے اس اللہ بات کا علم نہیں تھا کہ یہ قیدی قرآن ہے، اسے اس بات کا علم نہیں تھا اچھا، کہ یہ یہاں پر ایک زنجیروں میں سوال جکڑا پیدا ہوتا ہوا ہے، یہاں پر ایک سوال قرآن پیدا حق تھی۔ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا بادشاہ جیت گیا، مگر یہ وحشی پن کون سا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، قرآن بھی پڑھ رہا تھا، قرآن سے کیا سیکھا تھا کہ اگر فرض کریں گے اہل بیت رسول نہ ہوتے، کوئی باغیوں کا گروہ ہوتا، کیا کسی باغیوں کی عورتوں کو اس طرح سے گرفتار کر کے لے کر آنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اتنی وحشت کا ایک کی تھی وہاں، اتنے وحشی لوگ کیوں تھے؟ کیوں کہہ رہا تھا وہ یہ؟ شام، چونکہ شام کی جو تاریخ رہی ہے، شام بربریت کا ملک رہا ہے اور ظلم و استبداد کا ملک رہا ہے، اور شام میں مسلسل عداوت اہل بیت اور علی بن ابی طالب کے خلاف سازشیں رہی ہیں، تو چونکہ شام کے جو لوگ تھے، شام کے جو افراد تھے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے بادشاہ اور خلیفہ کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکیں یا بول سکیں۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ امام حالت قید میں ہے، لیکن اس کا گمان بھی یہ نہیں تھا کہ کہاں امام اور کہاں یہ نجس بازار اور دربار، اس کا گمان نہیں تھا۔ اس نے سوچا کوئی قیدی ہوں گے، عام طور سے قیدی لائے جاتے تھے، چونکہ 40 ملکوں میں تقریباً اس کی حکومت تھی، یزید جیسے خونخوار خطرناک فرد کی، تو اس نے سوچا کوئی قیدی ہوں گے۔ پیچھے خواتین تھی، خواتین پیچھے تھی اور امام آگے آگے تھے۔ امام سے جب اس نے کلام کیا تو اس وقت امام نے اس سے کہا کہ حل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو گھبرا گیا، اس نے کہا نعم لقد قرأت القرآن، ہاں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے۔ امام نے اس آیت کو پڑھی، حل قرأت هذه الآیات، کیا تو نے ان آیات کو پڑھا ہے؟ کون سی آیت؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى، کہ رسول ان سے کہہ دو کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کہ ہمارے قربا کے ساتھ محبت کریں۔ جیسے یہ جملہ سنا وہ گھبرا گیا، اور گھبرا کے کہتا لما تقرأ هذه الآیہ، ٹھیک ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں قرآن پڑھتا ہوں، قاری قرآن ہوں، بٹ آپ اس آیت کو کیوں پڑھے؟ Why you are reciting this کیوں آیت؟ پڑھنا؟ فقرأ الامام علیہ السلام آیتا اخری، امام نے دوسری آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل بیت وہ ہیں جو یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھلاتے ہیں، اور کھلا کے یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں لفظ اسیر کا بھی اس میں تذکرہ، اسیر کو کھلاتے اور کھلا کے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے جزا اور شکر نہیں چاہیے۔ جیسی اس آیت کو امام نے پڑھا وہ اور قریب آ گیا، امام کے گھبرا گیا، کہتا ہے کہ قف، رک جائیے، ٹھہر جائیے، لا تقرأ هذه الآیات فی هذا السوق، اس بازار میں ان آیات کو مت پڑھو۔ پھر امام نے قرأ آیتا اخرى، پھر امام نے ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شامی گھبرا کے کہتا ہے آپ ہیں کون جو بازار میں ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں؟ هذه الآیات تختص باہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ آیت تو مخصوص ہے اہل بیت اطہار سے، ان کی شان میں نازل ہوئی، بٹ قیدی آپ کیوں اس بازار میں اس آیت کو پڑھ رہے ہو؟ تو امام نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کے کہا کہ ہم ہی تو اہل بیت رسول ہیں، ہم ہی تو اہل بیت رسول ہیں۔ جیسے ہی سجاد علیہ السلام نے کہا ہم ہی تو اہل بیت رسول ہیں، تو اس کو یقین نہیں ہوا، لم یتیقن، یقین نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا، کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ اہل بیت رسول ہیں تو آپ قسم کھائیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا سخت ہے ایک امام کے لیے، قیدی کے لیے، کہ بھرے بازار میں وہ قسم کھائے۔ امام نے قسم کھایا اور کہا واللہ نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ہم ہی اہل بیت رسول ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمیں بازار میں لایا گیا، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ روایت کہتی جیسے امام نے یہ جملہ مکمل کیا تھا قسم کھا کر، ایک مرتبہ وہ شخص قریب آ گیا اور آ کر کہتا ہے کیا امام سجاد ہیں آپ؟ کیا زین العابدین ہیں آپ؟ کیا آقا حسین کے بیٹے ہیں آپ؟ امام نے کہا نعم۔ اب وہ گھبرا کے کہتا ہے معاف کیجیے گا آقا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور پہچاننے میں دیر کی، اب میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بیویاں کون ہیں؟ امام نے کہا یہ ہماری پھوپھیاں ہیں، وہ جو چھوٹی بچی دیکھ رہے وہ امام حسین کی لخت جگر جناب سکینہ ہیں۔ امام نے سب کا تعارف کرایا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میں جینا نہیں چاہتا ہوں، اپنے ناقے کو حکم دے دیجئے کہ مجھے اپنے ناقوں اپنے قدموں تلے کچل دے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں جب رسول اللہ سے ملاقات کروں گا کم از کم یہ تو کہہ سکوں گا میں نے آپ کی بچیوں کو بازار شام میں بے مقنع و چادر نہیں دیکھا۔ یعنی اس کیفیت میں لوگ تھے۔ آپ دیکھیں نمازی ہے، قاری قرآن ہے، مسجد میں جاتا ہے، لیکن اسے بھی نہیں پتا، یعنی کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے، 11 محرم کو اہل بیت اطہار کا قافلہ کوفہ آ گیا اور کوفے میں اتنے دن تک ان کا توقف رہا، مگر کچھ بھی اہل شام کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور اس طرح کے حالات رونما ہو رہے ہیں شام کے بازار اور دربار میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی خطرناک اور خونخوار اور مہلک ترین سازش تھی معاویہ اور ابن ابی سفیان اور ابن معاویہ یزید کی، کتنی خطرناک سازش تھی اہل بیت اطہار کے لیے۔ آپ سوچیں، آپ تصور کریں کہ عجیب سا ماحول تھا، یعنی لوگوں کے دماغ میں جو خلافت کا کانسیپٹ تھا، خلیفہ یعنی نائب رسول، خلیفہ یعنی نمائندہ اسلام، خلیفہ یعنی نمائندہ شریعت، یہ کیسا خلیفہ؟ شراب میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ اسے خلیفہ کہہ رہے ہیں، نشے میں چور ہے، امام حسین کے سر کو لے کر شراب کا جام لیے ہوئے۔ میں یہ بالکل پریکٹیکل اور بالکل لائیو بتا رہا ہوں کہ سارا کراؤڈ موجود ہے، سارا کراؤڈ یزید کے دربار میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اندر بھی کراؤڈ ہے، باہر بھی کراؤڈ ہے، ہزاروں کا کراؤڈ موجود ہے۔ اس کراؤڈ میں یزید حالت نشے میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھپ کے شراب پی رہا ہے، کہ گھر میں شراب پی لی اور آ کر جھوم رہا ہے تخت پر بیٹھ کر، نہیں، یعنی فاسق و فاجر علی الاعلان، لاکھوں کا مجمع اسے کراؤڈ دیکھ رہا ہے، گھر میں پی کے شراب نہیں آیا، بیٹھ کر تخت پر شراب پی رہا، اور دو یوں لیتا تھا وہ کاس کو، روایت کے جملے کاس کو لیتا تھا اور دونوں کو یوں ٹکراتا تھا جام سے جام، اور جو شراب جب اس میں ڈالی جاتی تھی کاس میں، وہ اسپیشل گلاس ہوتے تھے طویل، تو اس میں نکلتی تھی جھاگ، جب جھاگ نکلتی تھی تو ملعون مسکراتا تھا اور کہتا تھا ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ جیسے حجاج اس گلاس میں رقص کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتا تھا لعبت حاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل، اور اس نشے میں ڈوب کے کہتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں حالت کیسی ہے، چلیں چھپ کے پی رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے، خلیفہ بنا ہوا ہے اور شراب پی رہا ہے، لوگوں کے سامنے پی رہا ہے، جی ہاں، نمائندہ الہی ضرورت بنا نہیں ہوا ہے ہے۔ لوگوں کے سامنے، نمائندہ دین بنا ہوا ہے، نمائندہ شریعت بنا ہوا ہے۔ اب اگر یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ شام کے دربار اور بازار میں نہ جاتا تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ خلیفہ ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا تھا، اسلامی خلیفہ، بالکل ایسے اور اسے لوگ مان رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تو خلیفہ اور نشیڑی، تو خلیفہ اور شراب پی رہا، تو خلیفہ ہاں، اور مختلف اقسام اور الوان اور انواع کی تو شرابوں کو پی رہا، شرابی کوئی پیتا نہیں کہتا۔ ایک روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہے کوئی اٹھ کے کھڑا اور کہے یزید ملعون تو شرابی ہے، تو غلیظ ہے، تو اسوا ہے، تو ارذل ہے، تو وسخ ہے، اوسخ ہے، نجس ہے، اور تو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، سب اسے خلیفہ مان رہے ہیں، تو یہ خلافت سب یہاں تک خلیفہ پہنچی مان رہے ہیں۔ کیسے تو اس مطلب؟ کا مطلب اگر سب کسی کو خلیفہ مان لیں تو اس کے حقیقی یا اوریجنل خلیفۃ اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خلیفہ تو ایک شرابی کو بھی لوگ خلیفہ کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ خلیفہ ہے؟ کیا وہ خلیفۃ الرسول ہے؟ ایک زانی، ایک گنہگار، ایک مرکز میں زندگی گزارنے والا، مشرب میں شراب پینے والا فرد اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے، تو کیا وہ خلیفہ ہے؟ اور پورا کراؤڈ اس کو خلیفہ کہہ رہا ہے، اور اچھا، باقاعدہ اس کو امیر اب لوگ جو المومنین کہہ کہہ رہے رہے ہیں۔ ہیں، اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے نا، مطلب وہ اس سے پہلے بھی یہ سب دیکھتے ہوئے آئے ہوں گے نا، اچانک ایک آدمی، ایک نورانی آدمی ممبر پہ سے اترے اور اس کی جگہ فاسق بیٹھ جائے تو لوگ مزاحمت کرتے ہیں، تو اس کو خلیفۃ الرسول کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ایک نشئی کو، ایک ظالم کو، ایک جابر کو، ایک فاسق کو، ایک ملعون کو، تو ایک تسلسل سے برین واشنگ ہوئی ہوگی نا، ایک نسل در نسل، تو یہاں تک معاملہ کیسے پہنچا ہے؟ کیونکہ مجھے جزاک اللہ، جزاک اللہ، بالکل فکر کا صحیح امتزاج ہے۔ وہ جملے یاد آتے ہیں نا سید الشہداء کے ادعی وعد الدعی قدر بین استتین بین ذلت و ذل حیات من الذلہ، وہاں سے معاملہ کھلتا ہے نا، یہ ذرا اس کو مزید کھول دیں، ذرا اس کی تفسیر کرتے ہیں ادعی وعد الدعی۔ دیکھیں چونکہ اگر ما سبق جو افراد گزرے ہیں، اگر تسلسل دیکھیں تخت اسلام پر بیٹھنے والے، یا تخت دین پر، تخت شریعت پر، یا تخت خلافت پر جو افراد بیٹھے تھے، چونکہ جب اہل شام نے اور بلاد شام کے لوگوں نے اسے دیکھا تو ان کو بہت زیادہ عجیب سا نہیں لگا، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا، ان کو عجیب سا نہیں لگا، کیونکہ اس طرح کے اسی کردار کے ملتے جلتے لوگوں کو دیکھ چکے تھے جو خلیفہ تھے پہلے۔ تو اس نے سوچا کہ وہ تھوڑا سا کم تھے، یہ تھوڑا زیادہ ہے، وہ چھپ کے پیتے تھے، یہ کھلے عام پی رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ایسے افراد گزرے ہیں جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، تو اس لیے اہل شام کو یہ عجیب سا نہیں لگا۔ ورنہ اگر خلافت ان کے نظر میں ایک مقدس اور عظیم، جس کو کہہ لیجئے کہ یہ پروردگار کی طرف سے اگر ان کے دماغ میں کانسیپٹ ہوتا کہ نہیں خلافت کا تعلق خدا کی جانب سے ہے، خلافت کا تعلق من جانب اللہ ہے، تو وہ باقاعدہ اس کو اپوز کرتے اور اس کے خلاف کھڑے ہوتے کہ نہیں، یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ تو مجرم ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ظالم ہے، یہ شرابی ہے، یہ دانی ہے، یہ رقص کرنے والا ہے، یہ مرقص و مشرب میں جانے والا ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں جو خلافت کا کانسیپٹ کئی سال سے بن چکا تھا وہ اسی قسم کا تھا تقریباً۔ بھائی اس کے باپ کو دیکھا خلیفہ، گورنر تھا اس کا باپ شام کا، اس سے پہلے اس کے حالات کو دیکھا اہل شام نے، تو ایک مزاج دھیرے دھیرے لوگوں کا مزاج ڈھل گیا۔ اب جب ڈھل گیا تو شراب پی رہا ہے، ان کو خلیفہ شراب پی رہا ہے بٹ ان کو برا نہیں لگ رہا، خلیفہ زنا کر رہا ہے علی الاعلان، ان کو برا نہیں لگ رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں خیری و شر خلیفہ من اللہ رقص تعالیٰ کر کو رہا ہے، ان کو برا نہیں لگ گڑ رہا، دیا انہوں نے۔ اور خلیفہ راقصات کو، میں روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں، عربی میں مکتوب ہے، راقصات کو اور رقاصہ کو، ناچنے والی اور اغانی اور گانے والیوں کو بلا کر رقص کرواتا تھا دربار میں اپنے، اور جب اہل بیت اطہار کا کارواں آیا تب بازاروں میں ان کو راقصات کو بلایا گیا تھا کہ رقص کرو، ناچو اور گاؤ اور خوشیاں مناؤ، تو حکم کس کا تھا؟ خلیفہ کا۔ اور آپ دیکھیں یزید کے دربار میں یزید کا خود خطیب اس کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، اور سارے کے سارے مجمع میں سکوت طاری ہے۔
سکوت طاری ہے نا، تو یہ مجرم اور یہ دہشت گرد اور یہ خونخوار خطرناک ارذل اور انجس اور اخبث انٹرنیشنل لیول پر یہ خلیفہ جیسے دوسرے لوگ ڈکلیئر ہو گئے، یہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ آج لوگ اس کو خلیفہ کہتے، لیکن اب مجبوری ہے لوگوں کی کہ علی کی بیٹی نے اس کے چہرے سے نقاب اسلام کو نوچ لیا، امام سجاد نے اس کو رسوا کر دیا اسی کے دربار میں، اور پوری تاریخ انسانیت کو ہلا دیا علی کی بیٹی نے وہاں پر خطاب اچھا، کر کے۔ مگر یہ مسلمانوں کے اندر تسلسل چلا، اس کے بعد آپ دیکھیں نا، اور جو بادشاہتیں آئیں، خلافتیں آئیں، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر مسلمان بادشاہ ہیں، اور شراب کباب یہ سب، اس پر کوئی اس کو برا بھی نہیں کہتا۔ اگر وہ مال دے رہا ہے لوگوں کے لیے زندگی آسان کی، پیو کہتے ہیں پیو، کوئی بات نہیں۔ تو یہ آج بھی یہ ریت قائم ہے، آج بھی وہ شرابیوں کو، اپنے اوپر ظالموں کو، زانیوں کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ملک ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، جہاں بادشاہ آتے ہیں اور وہ سب بادشاہ اس میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ تسلسل یزید کی حکومت کا تو ہے آج بھی۔ دیکھیں خلافت کا جو کانسیپٹ تھا، ان افراد کا جو اہل بیت اطہار سے ہٹ چکے تھے، دو طرح کے لوگ تھے بعد رسول۔ ایک وہ جو دنیاوی خلافت اور حکومت کی طرف چلے گئے، اور وہ طبقہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ رہا، آل رسول کے ساتھ رہا۔ دو طبقہ دنیا میں ہوا، ایک طبقہ مسلمانوں کا جو خلافت کو حکومت سمجھ رہا تھا اور حکومت کو خلافت سمجھ رہا تھا، وہ اہل خلافت اور اہل حکومت کی طرف چلا گیا، اور دوسرا طبقہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ خلافت من جانب اللہ ہے، من جانب شورا نہیں ہے، من جانب سقیفہ نہیں ہے، من جانب افراد نہیں ہے کہ چند افراد جمع ہو کے جس کو چاہے اپنا رہبر بنا لے، اور بغیر جانچ کیے ہوئے کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو چونکہ یہ جانتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ خلافت کا اعلان تو غدیر میں ہو چکا، اور غدیر میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نبیوں کے سلطان و سردار نے کر دیا، بٹ ایک طبقہ نکلا جو حکومت کی طرف چلا گیا۔ اب حکومت اور خلافت کا امتزاج تھا، حکومت اور خلافت کا امتزاج تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو حکمران ہے وہی خلیفہ، اور جو خلیفہ ہے وہی حکمران ہے۔ اب وہی حکمران حکمران ہے۔ کچھ بھی کر سکتا، ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ نہیں۔ آج بھی یہ اپنے بچوں کو ثابت نہیں کر سکتے کہ جس کو تم فالو کر رہے ہو، ایک مجرم کو، ایک زانی کو، ایک گنہگار کو، ایک قاتل کو، ایک دہشت گرد کو۔ تو آج چونکہ ان کی مجبوری ہے، ورنہ جس طرح سے ابو بکر البغدادی آیا تھا، تو ابو بکر کے آتے ہی تمام لوگ ابو بکر کی بیعت کرنے لگے تھے، اور شام اور عراق کے جادوں میں، اریاف میں، مدن میں، مناطق میں، دول میں، اور اس تمام علاقے میں ابو بکر البغدادی کی خلافت کا اعلان ہو گیا تھا۔ لوگ دور سے بیٹھے اس کی بیعت کرنے لگے تھے، تائیدی لیٹر لکھ رہے تھے ہندوستان سے۔ خود ایک صاحب نے جو ہے لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ میں ابو بکر کی تائید کرتا ہوں۔ تو اگر یہ ابو بکر البغدادی دنیا کے سامنے ایز اے ٹیررسٹ، انٹرنیشنل ٹیررسٹ اگر نہ ثابت ہو جاتا، تو یہ افراد جو ہے اس کو اپنا خلیفہ مان رہے تھے۔ لیکن اب شرمندہ ہیں، یہ کیسے خلیفہ کہیں؟ بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ دہشت گرد کو اپنا خلیفہ کہہ رہے ہو، خونخوار خطرناک بھیڑیے کو اپنا خلیفہ کہہ رہے ہو۔ تو عجیب مقدر ہے ان مسلمانوں کا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دہشت گرد ہو اس کو اپنا خلیفہ کہہ دیتے ہیں، مجرم ہو اس کو اپنا خلیفہ۔ ارے بھائی دیکھ تو لو اس کو خلیفہ کہنے سے پہلے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، دوسرے مذہب کے، میرے دوسرے مذہبی بھائی کے بہت بڑے عالم دین، اور بہت مشہور ہے، ان کا آرٹیکل بھی چھپا تھا، وہ جو ہے اس کی تائید کر رہے تھے، اس کی خلافت کو مان رہے تھے۔ تو جب اس دور کے دہشت گرد کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، تو یزید کو ہی مان لیتے، اور یزید سے پہلے لوگوں کو مانا ہے، جو جتنے بھی مجرم گزرے ان کو مانا ہے۔ تو عجیب مزاج ہے، یعنی اس قوم کا۔ بس ظاہر ہے کہ جب اہل بیت اطہار سے ہٹ جاتا ہے بندہ، تو اس کے وجود میں چھپے ہوئے جو کمالات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، بھی انسان درندہ بن ماننے جاتا پر ہے۔ آتے ہیں، ماننے پر آتے ہیں تو بغدادی کو مان لیتے ہیں، نہیں ماننے پر آتے ہیں تو مولا امیر المومنین کو نہیں مانتے ہیں۔ تو عجیب، بالکل عجیب ہے بالکل۔ بغدادی کو۔ اب چونکہ ہاں، جب حکومتوں نے سختی کیا، اور اس کو میڈیا نے پوری دنیا میں ایز اے ٹیررسٹ اور دہشت گرد اور مجرم اور آتنکوادی لکھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر ٹیررسٹ، ابو بکر دہشت گرد، ابو بکر آتنکوادی، ابو بکر البغدادی ٹیررسٹ۔ اب جب ٹیررسٹ سنا ان لوگوں نے، تب جا کے یہ تھوڑا سا بیک ہوئے۔ اسی طرح سے یزید کے بارے میں جب انہوں نے جناب زینب کا خطبہ سنا، تب یہ جا کے بیک ہوئے، چونکہ خطبہ بار بار بی بی کا پڑھا جاتا ہے، امام سجاد کا پڑھا جاتا ہے، شام کی تاریخ دہرائی جاتی، تب یہ افراد بیک ہوئے، ورنہ اس کی خلافت کا اعلان کر دیتے، اسے اپنا خلیفہ مانتے۔
میں یہ 100% یہ اچھا، بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ دل داری کے سے ساتھ کہہ رہا دل ہوں۔ سے دل سے آج بھی مانتے ہیں نا وہ، چونکہ اب ذلیل اتنا ہو جائیں گے اگر کہیں گے کھلے عام کہ وہ ابو بکر بغدادی کی بیعت کرتے ہیں تو گلے میں لعنت و ذلت کا طوق آئے گا، تو کہتے نہیں مگر اندر سے دل وہیں پر ہے، دہشت گردوں کے ساتھ، دل وہیں، مسجدوں میں پھٹنے والے، چرچوں میں ارے پھٹنے والے۔ میں عرض کر رہا ہاں ہوں کہ ایک وہابی جو ہے ہمارے والد صاحب سے خود یہ کہنے لگا کہ دیکھیے خوشی منا رہا تھا وہ، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، میرے والد صاحب سے وہابی کہتا ہے، بوڑھا وہابی، کہ دیکھیے ابو بکر البغدادی نے جو ہے شام پر قبضہ کر لیا، جیت کا اعلان ہو رہا ہے اور فلاں روز خوشی ہوں، منا رہا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا ارے وہ دہشت گرد ہے، وہ مجرم ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، تم کہا نہیں، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کانسیپٹ دیکھیے، دماغ دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے کہ ابو بکر البغدادی کو کرے نہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہے، اس وقت وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ امیر المومنین ہے، تو کوئی کیا مجرم آ جائے، شرابی آ جائے، رقص کرنے والا آ جائے، جنگلات میں پیدا ہونے والا مجہول ہونے والا الخلق آ جائے، تو یہ وہ اس کو اپنا جو ہے وہ خلیفہ مان لیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ پہلے ہم چیک تو کر لیں بھائی کیا جواب دیں گے بچوں کو۔ آج کی نسل جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اگر اس کو ثابت ہو گیا بچوں کو کہ نہیں یہ ٹیررسٹ ہے، تو باپ کیا کوئی بھی بولے وہ بات نہیں مانیں گے، کہیں گے نہیں یہ ابو بکر البغدادی ٹیررسٹ ہے۔ تو چونکہ اتنا رسوائی ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ تشیع ہے جو پرچم امن و شانتی لے کر پوری دنیا میں یہ قوم لہراتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسلمانوں کا سر اونچا ہے، ورنہ آپ دیکھیں ہر جگہ ان کی رسوائی ہے، ہر جگہ رسوائی ہے، چونکہ ایسے ایسے افراد کو اپنا خلیفہ اور رہبر اور پیشوا ماننے لگتے ہیں۔ تو یزید کے ساتھ بھی یہ ہوا، کتنا بڑا کراؤڈ بیٹھا ہوا، ارے کچھ لوگ تو بولے یزید یا خطیب سے کہیں امیر المومنین کیوں کہہ رہا ہے اس کو، یا لوگ جو اس کو امیر المومنین کیوں کریں، مومنین کا امیر، خلیفۃ المسلمین۔ اب آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے ٹائٹل، تو کل کا مورخ اور رائٹر اور رپورٹر اس کو خلیفہ ہی تو لکھتا، اور لکھا تھا باقاعدہ اس کو خلیفہ۔ یہ تو ان یا ورق کو علی کی بیٹی نے اپنے خطبوں سے جلا دیا جس ورق پر اس کو خلیفہ اور امیر المومنین لکھا گیا تھا، علی کی بیٹی کے خطاب نے ان اوراق کو اور کتاب کو اور ان القاب کو جلا دیا، امام سجاد کے جو ہے خطبات نے جو ہے نا تمام اوراق کو جلا دیا جس میں اس کے لیے جلا امیر دیا۔ المومنین اور اچھا، خلیفہ تھا۔ شہزادی کو خطبہ دینے کی جو ضرورت پڑی، اس پر تھوڑی سی روشنی، کیونکہ واضح تو ہو گیا کہ شہزادی نے خطبہ کیوں دیا، تھوڑا سا میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ہمارے بچوں کے لیے اور واضح فرما دیں، اور وہاں پہ ماحول کیا تھا جس وقت شہزادی نے خطبہ دیا۔ شام کے دربار میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا دونوں نے خطبہ دیا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا یا عظیم اور اللہ۔ خطبہ دے کر باقاعدہ خطیب پر لعنت کی، اور تمام جلساء کے سامنے امام سجاد کا خطاب تھا، اس کو میں نے ما سبق پروگرام میں آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیا تھا۔ جناب زینب کو خطبہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جی ہاں، اب چونکہ یہ میں بات واضح کر دوں کہ صحرائے کربلا میں، زمین کربلا پر امام کھڑے ہیں، اور امام توحید کی نمائندگی کر رہے ہیں، نمائندہ شریعت بھی ہیں، نمائندہ دین بھی ہیں، نمائندہ اسلام ہے امام حسین، اور نمائندہ انبیاء ہیں، اور نمائندہ ائمۃ الاطہار امام حسین۔ تو ایک وقت میں امام کے وجود میں کتنی نمائندگی ہے، خدا کی نمائندے ہیں، دین کے، شریعت کے، اسلام کے، قرآن کے، انبیاء کے، اور ائمۃ الاطہار کے نمائندے، یعنی اتنی نمائندگی اور اتنی ذمہ داری جس کے وجود میں سمٹی، اس کو حسین کہتے ہیں۔ بعد شہادت امام حسین جس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری تھی خواتین میں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب اب نمائندگی یہاں کر رہی ہیں تو یہ انبیاء کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب یہاں اللہ پر اکبر۔ جناب زینب اگر خطاب کر رہی ہیں تو جناب زینب کا ارادہ الہیہ ہے، جناب زینب کا ارادہ الہیہ ہے، یعنی مشیت الہیہ ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جو خطاب کریں گی وہ زباں ہے جناب زینب کی، ارادہ ابراہیم کا ہے، ارادہ حضرت آدم کا ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء کی جو نمائندگی زمین شام پر خاتون کر رہی ہے اس کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ تو ساری نمائندگی اس وقت امام سجاد اور جناب زینب کے پاس ہے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری ہے کہ شام کے لوگوں کو
یزید کے متعلق بتائیں، چونکہ رجال میں خطبہ ہو چکا اور تمام رجال نے سن لیا، لوگوں نے سن لیا، اب ایک خاتون بھی بولے جو امام کی بہن ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ حالات دیکھے کہ یزید نے اپنے کمانڈر کو ریڈی کر لیا اور یہ کہا کہ میں تجھ سے سوال کروں گا کربلا کے بارے میں، اور بکے ہوئے رائٹر اور رپورٹر اور تمام روات کو صاحبان قلم کو بلا لیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا کمانڈر بولے گا کہ کربلا میں کیا ہوا وہی ہسٹری تم کو لکھنا ہے، اور لکھ کر تمام مناطق میں اور دول میں، اریاف میں اور قرى میں اور مدن میں اس کو نشر کر دینا کہ زمین کربلا پر کیا ہوا۔ تو یزید نے پلاننگ کے ساتھ قلم منگوائے، تمام رائٹر کے ہاتھ میں قلم دیا، کاغذ دیا، مختلف لغت اور فنون کے خبیر اور اخبر افراد تھے، اور مختلف مناطق سے سفراء آئے تھے، وزراء آئے تھے، فائنینسر آئے تھے، اور میڈیا کو کثیر تعداد میں بلایا تھا۔ اب جو میڈیا، جس کو آپ راوی کہتے ہیں، جس کو آپ کاتب کہتے ہیں، جس کو آپ کتاب کہتے ہیں، جس کو صاحبان اقلام کہتے ہیں، ایسے افراد کو بلایا۔ اس میں سے زیادہ تر افراد ضمیر فروش تھے، دین فروش تھے، عقل فروش تھے اور شریعت فروش تھے، اور بے حیا افراد تھے جو یزید کے کہنے پر تاریخ کربلا کو اپنے حساب سے اور یزید کے مطابق مرتب کرتے۔ اب مرتب کرنے کے لیے پوری پلاننگ ہو گئی۔ یزید نے تقریباً 3 دن لگائے، اور لگا کر جو 29 محرم کو اہل بیت اطہار کا قافلہ پہنچا تھا، 29، 30 اور پہلی کو داخل ہوا، تو یہ 2-3 دن تک یزید باقاعدہ دربار کو سجاتا رہا، بازار کو سجواتا رہا، شہر دمشق کو سجواتا رہا، اور پلس میٹنگ کرتا رہا، استشارہ کرتا رہا، اور ان افراد کے ساتھ جو وزراء تھے ان سے میٹنگ کرتا رہا، میڈیا کے افراد کو سمجھاتا رہا، صاحبان قلم کو سمجھاتا رہا، ثروت اور دولت اور ذخائر دیتا رہا تمام کاتبین کو اور روات کو اور تواریخ لکھنے والوں کو، ہسٹری لکھنے والوں کو باقاعدہ مال تقسیم کرتا رہا، 3 دن تک مال بانٹتا رہا کہ تمام راوی اور روات اور صاحبان قلم کو اتنا مال دے دو کہ جو ہمارا کمانڈر بولے وہی یہ راوی اور وہی یہ کاتب اور وہی یہ میڈیا لکھے۔ مال تقسیم ہوتا رہا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے صرف بازار سجایا جا رہا ہے، دربار سجایا جا رہا ہے، اور یزید جو ہے وہ اپنے تخت و تاج کو تیار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یزید پلاننگ کر رہا تھا میڈیا کی۔ اب جب ساری پلاننگ ہو گئی، پوری پلاننگ ہو گئی، اب جب پوری پلاننگ ہو گئی تو اس وقت یزید نے اپنے کمانڈر سے کہا، کیا کہا اپنے کمانڈر سے؟ اخبر ماذا حدث فی ارض کرب و بلا، یہ میڈیا کو بتاؤ، یہ صاحبان قلم کو بتاؤ، یہ رواج کو بتاؤ، اور اس مجمع کو اور اس کراؤڈ کو بتاؤ، اور ان کو خبر دو کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اب میں یہاں پر ٹھہر کر ایک سوال کرتا ہوں، دربار یزید میں امام سجاد موجود ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رسن بستہ موجود ہیں، اور یہ قیدن بی بی طویل القامت علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جو ہو بہو علی ہے، مزاج میں علی، امتزاج میں علی، کیفیت میں علی، انداز میں علی، شجاعت میں علی، بصالت میں علی، کردار میں علی، گفتار میں علی، بصالت میں علی، علم میں علی، خرد میں علی، تکلم میں علی، نہج میں علی، طریقت میں علی، سلیقے میں علی، گفتار میں علی، اور ہیبت میں علی، مکمل علی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، یعنی مکمل، یعنی جناب زینب کا وجود مکمل زینت پدر ہے، اور زینت پدر کا مطلب یعنی ساری ہیبت اور جلال اور جرأت اور شجاعت جس کے وجود میں سمٹی ہو، جس کے لہجے میں سمٹی ہو، اسے زینب کہتے ہیں۔ لہجہ بھی باپ کا ہو، انداز بھی باپ کا ہو، گفتار بھی باپ کا ہو، طریقت بھی باپ کی ہو، اور انداز تکلم بھی باپ کا ہو، اور علم بھی باپ جیسا ہو، اور سلیقہ گفتگو بھی باپ جیسا، اور انداز تکلم بھی پدری انداز تکلم ہو، کہ ایسی گفتگو ہو کہ علی کی بیٹی بولے مگر سننے والے یہ سمجھے کہ علی بول رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جناب زینب جو نمائندگی کر رہی ہیں، کس کی نمائندگی کر رہی ہیں؟ جناب زینب اپنے ارادے سے تھوڑی کچھ بولیں گی، یہاں پر جو حکم الہی ہوگا، یعنی جناب زینب کے خطاب میں حکم الہی ہے۔ میں یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں تمام ناظرین کو، جناب زینب کا خطاب صرف ان کی جانب سے نہیں ہے، یہ مشیت الہیہ ہے، یعنی الہی مشیت ہے، ارادہ الہیہ ہے، اس لیے کہ بی بی کی مشیت امام حسین کی مشیت ہے۔ باتوں کو سمجھ لیں تمام ناظرین،
جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مشیت، امام حسین کی مشیت، یعنی کربلا سے شام تک آنا، یہ باقاعدہ مظلوم کربلا کی مشیت اور ارادے حسینی سے جناب زینب کی مشیت کا اتصال ہے، اور جناب زینب کی مشیت کا اتصال حسین سے، اور حسین مظلوم کی مشیت کا اتصال خدا سے ہے۔ تو اس اتصال کو اور اس اتصالات کو اور اس رابطے کو اور اس ارتباط کو اور اس کنیکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ شام کے دربار میں جو خطاب کرتی ہیں وہ یوں ہی خطاب تھوڑی ہے کہ جو دماغ میں آ جائے وہ بول دیں، یا زباں پر جو لفظ آ جائے وہ بول دیں، نہیں، اس لیے کہ یہ جناب زینب نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اس وقت جناب زینب دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس وقت جناب زینب شریعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس وقت جناب زینب کربلا کے 72 شہداء کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب جناب زینب کی زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا گویا زبان زینب کی مگر آدم بول رہا ہے، زبان زینب کی ہے مگر نوح بول رہا ہے، ابراہیم بول رہا ہے، جناب یونس بول رہا ہے، جناب ایوب بول رہا ہے، 1,24,000 انبیاء جناب زینب کی زبان سے گویا ہو رہے ہیں، اور 12 امام یا 14 معصومین علیہ السلام جناب زینب کی زبان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو توحید کی نمائندگی جناب زینب، شریعت کی نمائندگی، دین کی نمائندگی، حسین کی نمائندگی جناب زینب کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر جناب زینب شام میں آئی ہیں، اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے خطاب نہیں کر رہی۔ جناب زینب کا خطاب یہاں پر ہرگز اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، ہماری رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، ہمیں قید نہ کیا جائے، ہمارے اوپر ظلم نہ کیا جائے، یہ نہیں ہے خطاب۔ لوگ جب حالت قید میں ہوتے ہیں اور وقت کا مجرم یا بادشاہ دہشت گرد ظلم کرتا ہے تو جس پر ظلم ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر ظلم اور کم ہو جائے، وہ یہ گفتگو کرتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر کسی شخص پر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو جب اسے بولنے کا موقع ملے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اپنی مدافعت کے لیے بولے گا نا، اپنے پروٹیکشن کے لیے بولے گا نا، اپنی حفاظت کے لیے بولے گا نا۔ مگر جناب زینب کیا کر رہی ہیں؟ جناب زینب نے کوئی بھی خطاب نہیں کیا اپنی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے، بلکہ جناب زینب نے اگر کوفے میں خطاب کیا توحید کو بچانے کے لیے وہاں کیا۔ توحید پر ابن زیاد نے حملہ کیا تو وہاں علی کی بیٹی کا خطاب تھا ما رأیت الا جمیلا۔ اور یہاں جناب زینب علی موسوی صاحب یہاں جو بی بی خطاب کریں گی یہاں پر بھی 1,24,000 انبیاء کی نیابت کریں گی۔ اب جو ہو بہو علی کی بیٹی علی مزاج تھی، جب کمانڈر کھڑا ہوا، اور کمانڈر جب کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کے بعد اس نے پورے کراؤڈ کو دیکھا، اشارہ کیا تمام رائٹرز کو، رپورٹرز کو، روات کو اور صاحبان قلم کو۔ اب سارے کے سارے لوگ آپ سمجھیے کہ قلم اور کاغذ لے کے ریڈی ہیں بالکل، اور یزید کا کمانڈر بولنے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ جناب زینب کے خطاب کو روک دیں اور جناب زینب خطاب نہ کریں وہاں پر، تو مجھے بتائیے کہ جو کمانڈر بولتا وہی تو تاریخ بنتی، بالکل ایسے ہسٹری کیا مرتب ہوتی؟ جو وہ کہتا یزید کے مطابق ہی تو ہسٹری مرتب ہوتی، اور یزید کے مطابق ہی تو میڈیا لکھتا۔ امام حسین کو باغی لکھتا کہ نہیں لکھتا؟ اللہ امام حسین علیہ السلام کو خارجی لکھتے کہ نہ لکھتے؟ لکھتے، آف کورس۔ اور شام کے تخت پر نشے میں چور یزید ابن معاویہ بیٹھ کر نشے میں ڈوب کر اپنے کمانڈر کو حکم دیتا، اور کمانڈر کربلا کے تاریخ کو ڈائیورٹ کر دیتا، اور رائٹر اسی ڈائیورٹڈ ہسٹری کو لکھ کر اپنے علاقے میں چلے جاتے اور اس کو نشر کر دیتے۔ تو آج پوری دنیا میں کون سا اسلام ہوتا؟ ناچنے والوں کا اسلام، رقص کرنے والوں کا اسلام، شراب پینے والوں کا اسلام، قمار کھیلنے والوں کا اسلام، راقصات کے ساتھ مغنی اور مغنیات کا اسلام۔ کیسا اسلام ہوتا؟ یعنی ابو بکر البغدادی جیسا اسلام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ضرورت اس بات کی تھی، جیسے کمانڈر نے کہا کہ ماذا، از یزید نے کہا کیا ہوا، کمانڈر نے کہا کہ لقد خرج، کمانڈر نے کہا ایک شخص نکلا، کون؟ خرج الحسین علیہ السلام، حسین نکلے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، اور قتل کر کے ان کے بچوں کو ہم نے کیپچر کیا، اسیر کر لیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے رؤوس کو، ہیڈز کو
ہائے ہم نے رماح پر بلند کر دیا، یزید دیکھ لے، اور تمام کراؤڈ سے کہا کہ دیکھو کٹے ہوئے سر ہیں۔ اچھا کٹے ہوئے سر کو کیوں دکھا رہا ہے کمانڈر؟ تاکہ پوری دنیا میں ایک دہشت پیدا ہو جائے۔ جرم کی دنیا کا خونخوار خطرناک بادشاہ ہے یزید، وہ یہ چاہتا ہے کہ سروں کو دکھا کر ایک مزید اور دہشت قائم کرے کہ ہمارے خلاف کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اس وقت جب یزید کے کمانڈر نے کہا کہ ایک باغی نکلا تھا اور ہم نے ان کو قتل کر دیا، رائٹر، رپورٹر، صاحبان قلم اور میڈیا اور تاریخ نویس اور مورخون نے اپنے قلم کو اٹھایا اور کاغذ پر جیسے ہی لکھنا چاہا، تاریخ کہتی قامت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئیں۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی نہیں ہوئی، آدم کھڑے ہوئے ہیں، نوح کھڑے ہوئے، ابراہیم کھڑے، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوئے یزید کے مقابلے میں۔ سامنے ہے علی کی بیٹی کا چہرہ، سامنے ہے جناب زینب۔ اچھا ایک جملہ اور عرض کر دوں، جناب زینب سلام اللہ علیہا بے مقناؤ چادر دربار میں ہیں، مگر ان کی شخصیت کو آپ سمجھ لیے اس جملے سے، کالشمس الطالعۃ، جیسے وہ چمکتا ہوا سورج جو شعاؤں کے پیچھے ہوتا ہے۔ ناظرین غور کریں اس جملے پر، کالشمس الطالعۃ، وہ چمکتا ہوا سورج۔ جناب زینب کی کیفیت یہ ہے، چمکتا ہوا سورج جو شعاؤں کے پیچھے ہوتا ہے۔ چمکتے ہوئے سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ شعاؤں کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہے جناب زینب کی، لہٰذا کوئی اور کانسیپٹ نہ کرے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کیفیت کیا ہے۔ جناب زینب کا شمس طالعۃ، چمکتا وہ سورج جیسے ہوتا ہے، اور سورج کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا، نظر نہیں ٹک سکتی، اس لیے کہ وہ سورج میں نور اتنا زیادہ ہوتا ہے، روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور شعاؤں کے پیچھے سورج ہوتا ہے، شعاؤں کے پردے میں سورج ہوتا ہے۔ تو علی کی بیٹی نور کے پردے میں۔ اب قامت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، مگر میں کہتا ہوں علی کی بیٹی نہیں، آدم کھڑے ہوئے، نوح کھڑے ہوئے، ابراہیم کھڑے ہوئے، 1,24,000 انبیاء یزید کے دربار میں کھڑے ہیں۔ وجود ہے ظاہر طور پر جناب زینب کا، مگر اس وجود کے باطن میں 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوئے ہیں جو یزید کے مقابلے میں ہیں، اور ائمۃ الاطہار کھڑے ہیں، اور خود علی کھڑے ہیں، اور خود حسین کھڑے ہیں یزید کے دربار میں اور یزید کے مقابلے میں۔ اب گفتگو زینب فرما رہی ہیں، مگر پیغام انبیاء ہے یہ، اس میں پیغام اولیاء ہے، اس میں پیغام ائمۃ الاطہار ہے، پیغام شریعت ہے اس گفتگو میں۔ یعنی جناب زینب کے نکلے ہوئے جملے شریعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، جناب زینب کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ دین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شخصی گفتگو تھوڑی ہے، شخصی گفتگو تھوڑی ہے، دین کی نمائندگی ہو رہی ہے، انبیاء کی نمائندگی ہو رہی ہے، شریعت کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اب جیسے علی کی بیٹی نے دیکھا کہ رائٹر اپنے قلم کو اٹھا کر، روات اپنے قلم کو اٹھا کر تیار ہیں اور سب لکھنا چاہتے ہیں، تو علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد یزید کو تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھا اور ڈانٹ کر کہا یبنت طلقاء۔ جیسے ہی لسان عصمت کبرا کی مالکہ ملیکہ اور ملکہ کی بیٹی جناب زینب کے زبان مبارک سے یہ جملے، یعنی ثانیہ زہرا کے لب اطہر سے یہ جملے جیسے جاری ہوئے، یہ لفظ جیسے نکلے، یبنت طلقاء۔ جیسے یہ جملہ رائٹر نے سنا، رپورٹر نے سنا، راویوں نے سنا، ان کے ہاتھ سے قلم گر گئے۔ یعنی جو یزید نے پلاننگ کی تھی کہ وہ لکھو جو کمانڈر بولے گا، ایک جملے سے ان کے قلم گر گئے۔ اور جب قلم گر گئے تو پوچھا گیا یہ کون ہے، یہ کون بی بی ہے جو اتنے بڑے بادشاہ کو، اتنے بڑے بادشاہ کو یبنت طلقاء کہہ رہی ہے؟ چونکہ وہ عرب تھے، کوئی عجم تھوڑی تھے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی۔ ناظرین کو بتا دیں تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ رہے۔
آزاد کیے ہوئے غلام کے؟ تو وہ عرب تھے، ان کو پتا تھا کہ طلقہ کے معنی کیا ہے. طلقہ طلیق کی جمع ہے ناظرین. طلیق طوئے لام یہ قاف بڑا قاف، طلیق، طلیق کی جمع ہے طلقہ. طلیق کہتے ہیں غلام زادے کو، آزاد کردہ غلام، اس کو کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں طلیق، اور اس کی جمع ہے طلقہ، آزاد کردہ غلام زادے، اس کو کہتے ہیں طلقہ. تو بی بی نے یہاں پر یہ نہیں کہا یبن الطلیق، آزاد کردہ غلام زادے کا بیٹا، نہیں، یہ نہیں کہا. یبن الطلیق نہیں کہا. یہ ظاہر ہے کہ لسان قرآن ہے جناب زینب، جناب زینب کی زبان قرآن کی زبان ہے، جناب زینب کی زبان عصمت کی زبان ہے، جناب زینب کی زبان انبیاء کی زبان ہے، جناب زینب کی زبان ائمۃ الاطہار کی زبان ہے، جناب زینب کی زبان مملکت فصاحت و بلاغت کی رئیسہ ہیں. یہ جانتی ہیں طلیق اور طلقہ میں کیا فرق ہے. تو بی بی نے اس کو طلیق کیوں نہیں کہا؟ اگر طلیق کہتی ہے تو یہ ہوتا ہے یہ غلام زادہ ہے. عربی میں جس طرح سے کہنا ہوتا ہے ابن الحیوان، جانور کا بیٹا، اور اگر آپ کو کہنا ہو جانوروں کا بیٹا تو ابن الحیوانات، جانوروں کا بیٹا. اور اگر آپ کو کہنا ہو شیطان کا بیٹا تو آپ کہیں گے ابن الشیطان. لیکن آپ کو کہنا شیطان کا نہیں ہے، کئی شیطانوں کا بیٹا ہے، تو آپ عربی میں کہیں گے ابن الشیاطین، شیاطین کا بیٹا. اور فرمایا اب اتنے بڑے خونخوار کہ جس کو امیر المومنین، جس کو خلیفۃ المسلمین، جس کو سیدی، جس کو مولائی، جس کو پتہ نہیں کیا کیا لقب سے تمام شامی یاد کر رہے تھے، اتنے القاب کے ساتھ اس کو یاد کر رہے تھے، اور وہ نشے میں چور تھا. اس طرف حراس، اس طرف اس کے حراس، اس طرف عساکر، اس طرف افواج، اس طرف افراد، ہر طرف جو ہے اس کے کراؤڈ اور تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے افراد کھڑے ہیں، نیزہ بردار کھڑے ہیں، اس کے لشکر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اتنی دہشت قائم کیے ہوئے، اتنی خطرناک دہشت قائم تھی اس کی کہ یوں سر تھا سب کا. یزید کے دربار میں سب کا سر یوں رہتا تھا، سر اٹھاتا تھا تو نیزہ سے ہرا دیتا، تلوار سے کٹوا دیتا تھا گردنیں. اب ایسے حالات میں قیدن بی بی کرے یبنا طلقہ، ایسے حالات میں ایک قیدن بی بی کری، اے غلام زادہ نہیں، اے غلام زادوں کا بیٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، غلام زادوں کا بیٹا. اللہ اکبر. اب رائٹر اور رپورٹر اور مجمع اور کراؤڈ اور میڈیا یہ گھبرا گیا، ارے ہم تو اس کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتے، یہ تو بی بی کون ہے جو اس کے منہ پر، اس کے چہرے پہ کہہ رہی ہے، اس کے سامنے کہہ رہی ہے غلام زادوں کا بیٹا ہے. لوگ تو حونق ہو جائیں گے نا. بالکل عجیب سی کیفیت ہو گئی، گھبرا گئے، سکتے میں آ گئے. ایک دوسرے کو سب دیکھنے لگے، مجمع، کراؤڈ، بھیڑ بھاڑ، لوگ، افراد اور تاریخ نویس اور مورخون سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہاں یہ کون سی قائدن بی بی ہے رسن بستہ ہے جو اتنے بڑے بادشاہ کو، جس کی حکومت 40 ملکوں میں ہے، بلاد شام پر جس کی پوری حکومت ہے، اور جس کی دہشت اور جرم اتنی قائم ہے کہ کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتا، یہ اس کو غلام زادوں کا بیٹا کریے. اس کا مطلب کچھ ہے. اب ان کو تجسس ہوا کہ پتہ لگائے یہ کون بی بی ہے جو اس کو غلام زادوں کا بیٹا کریے. اب لوگوں نے جب سوال کرنا شروع کر دیے یہ کون بی بی ہے، فقالوا هذه زینب بنت علی، آواز آئی یہ علی کی بیٹی. اچھا علی کی بیٹی، داماد پیغمبر، امام علی کی بیٹی ہے یہ. اللہ اکبر، وارث دین کی نواسی ہے یہ، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہے یہ، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی ہے یہ. اب رائٹر اور رپورٹر کے ہاتھ سے قلم گر گئی. جیسے ہی جملہ سنا نا یبن طلقہ، گھبرا گئے وہ سب، ان کے ہاتھ سے قلم گر گئے. اب جب قلم گر گئے تو اب ان کو تجسس ہوا، اور اس کے بعد رائٹر اور رپورٹر نے کہا اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے کیونکہ بیک ٹو بیک لائف ٹرانسمیشن ہے. 1 منٹ ہے ہمارے پاس. تو رائٹر رپورٹر نے کہا کہ اب وہ لکھو، یقیناً وہ لکھو اب وہ لکھو جو علی کی بیٹی زینب بولے. میڈیا کس کا تھا؟ یزید کا. قلم کس کے تھے؟ یزید کے. لکھوایا کس نے؟ بی بی نے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کل ملاقات، نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم یو ایس اے امریکہ سے ہم کو دیا. ناظرین کربلا اور عصر حاضر ایک واحد منفرد ایسا پروگرام جو تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ یکم محرم سے اپنی پوری تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ کی جو واقعات تاریخ دانوں نے قلم بند کی ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ گفتگو کو موقوف کرتے ہیں. اللہ نے زندگی دی تو روز پیر منڈے کو 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی اور جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کا تاریخ ساز خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.